بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رجب کے مہینے میں اس کلمے کو 7 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بڑی بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں لگتی۔ محترم ناظرین، یہ عمل ایک بار ضرور کر لو، کیونکہ یہ موقع پھر 1 سال بعد ملے گا۔ یہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ کی رحمتیں موسلا دار بارش کی طرح برستی ہے، اسی لیے اس سنہری موقع کو ہاتھ سے نہ جانا دی۔ اپنی دنیا آخرت سنوارنے کے لیے اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ محترم عزیز، رجب المجرب اسلامی سال کا 7واں مہینہ ہے اور ان 4 حرمت والے مہینوں میں سے ایک ہے جن کا ذکر اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں فرمایا۔ رجب کا لفظ ترجیب سے نکلا ہے، جس کے معنی ہے تعظیم کہیں۔ اسے رجب العصم کے بھی کہا جاتا ہے، یعنی وہ مہینہ جس میں گناہوں کی آواز سنائی نہیں دیتی، کیونکہ مومن اس میں توبہ استغفار میں مصروف ہو جاتے ہیں۔ روایت میں آتا ہے رجب کا مہینہ ہے شعبان، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا رمضان امت کا مہینہ ہے۔ اس میں کی جانے والے عبادت کا ثواب دیگر مہینوں سے کہیں زیادہ ہے۔ اس میں کی جانے والی دعا اللہ کے ہاں رد نہیں ہوتی۔ خاص طور پر بیماریوں سے نجات کے لیے یہ مہینہ ایک اکسیر کی حیثیت رکھتا ہے۔ جو شخص اس ماہ میں اللہ تعالیٰ کے طرف رجوع کرتا ہے، اللہ پاک اس کے تمام دکھ درد بیماریاں دور فرما دیتا ہے۔ محترم ناظرین، رجب کا مہینہ ایک ایسی فصل ہے جس میں بندہ اپنے رب کے قریب ہونے کی بیج بوتا ہے، تاکہ رمضان میں اس کی برکات کے فصل کاٹ سکے۔ جب اللہ پاک کسی بندے سے راضی ہوتا ہے تو اسے اپنی ذکر کی توفیق عطا فرماتا ہے۔ یاد رکھیں، جسمانی بیماری دراصل روح کی بے چینی کا ایک عکس ہوتی ہے۔ جب انسان کا تعلق اپنے خالق سے مضبوط ہو جاتا ہے، اس کے جسم کے اندر موجود خلیات اللہ کے حکم سے شفا کی طرف مائل ہونے لگتے ہیں۔ رجب المجرب کی ان بابرکت ایام میں کائنات کے ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ اس مہینے میں ہواؤں کا رخ، پرندوں کے اور رات کی خاموشی میں یہ خاص اثر ہوتا ہے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں، جو شخص رجب میں کسی بھی بیماری سے نجات کے لیے اللہ کو پکارتا ہے تو عرش الہی سے رحمت کے فرشتے اس کے شفا کا پروانہ لے کر اترتے ہیں۔ بیماری چاہے کتنی ہی پرانی کیوں نہ ہو، چاہے وہ جوڑوں کا درد ہو، جگر کی تکلیف ہو یا ایسی ذہنی پریشانی جس نے آپ کی نیند اڑا دی ہو، رجب ان مبارک گھنٹوں میں اللہ کی رحمت ہر درد کا مداوار کرنے کے لیے تیار رہتی ہے۔ محترم ناظرین، موجودہ دور میں ہم نے صرف ظاہری اسباب، ادویات پر بھروسہ کر لیا ہے، جبکہ ہم یہ بھول جاتے ہیں دوا میں اثر ڈالنے والی ذات بھی اللہ ہی کی ہے۔ کینسر جیسی موضوع بیماری ہو یا شوگر، بلڈ پریشر، یہ سب اللہ کے حکم کی پابند ہیں۔ اگر اللہ کا حکم ہو جائے تو یہ خطرہ پانی بھی شفا بن جاتا ہے، اور اگر اللہ کی مرضی نہ ہو تو دنیا کی مہنگی ترین دوا بھی بے اثر رہتی ہے۔ رجب کا مہینہ ہمیں اسی یقین کی طرف واپس بلاتا ہے۔ اس ماہ میں جب آپ 7 بار ایک کلمہ پڑھتے ہیں، دراصل آپ کائنات کے سب سے بڑی طاقت سے مدد مانگ رہے ہوتے ہیں۔ یہ مہینہ غفلت سے بیداری ہونے کا مہینہ ہے۔ بیماری انسان کو عاجزی سکھاتی ہے۔ جب انسان بستر علالت پر ہوتا ہے اور کوئی سہارا نظر نہیں آتا، اس وقت لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ایک ایسے ڈھال بن جاتے ہیں جو موت کے سوا ہر مصیبت کو ٹالنے کی طاقت رکھتے ہیں۔ بزرگان دین کا فرمان ہے، رجب میں استغفار کی کثرت کرنا جسم سے زہری مادوں کو نکال پھینکنے کے مترادف ہے۔ جیسے جیسے انسان گناہوں سے توبہ کرتا ہے، اس کا باطنی نظام صاف ہوتا چلا جاتا ہے، بیماریاں خود بخود رخصت ہونے لگتی ہیں۔ ناظرین، بہت سے لوگ یہ سوال کرتے ہیں، کیا صرف اسلامی تعلیمات پڑھنے سے شامل سکتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے، یقین ہی وہ بنیاد ہے جس پر شفا کی عمارت کھڑی ہوتی ہے۔ اگر آپ کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی یہ یقین ہو کہ میرا رب مجھے اس تکلیف سے نکال سکتا ہے،
تو اللہ پاک ناممکن کو بھی ممکن بنا دیتا ہے۔ رجب کے مہینے میں دعا کی قبولیت کے ایسے ایسے واقعات موجود ہیں، عقل حیران رہ جاتی ہے۔ کسی نے اپنی بینائی واپس پائی، کسی کا برسوں کا درد ختم ہوا، کسی کے لا علاج رسوالیاں غائب ہو گئے۔ آج اس مہینے کو عام مہینہ نہ سمجھیں۔ جو شخص اس وظیفے کو مستقل مزاجی سے رجب کے باقی ایام میں کر لیتا ہے، اسے نہ صرف اپنی بیماری سے نجات ملتی ہے بلکہ اس کے گھر میں برکتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ جادو، آسیب، نظر بد جیسی روحانی بیماریاں بھی ان کلمات کی ہیبت سے ختم ہو جاتی ہیں۔ محترم عزیزوں، شفا کے لیے صرف کلمہ پڑھنا ہی کافی نہیں بلکہ اپنے اندر صبر شکر پیدا کرنا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہارے اور زیادہ دوں گا۔ صبر شکر دونوں لازم مظلوم ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ملا دیا ہے۔ قرآن حکیم میں دونوں کی تعریف بیان کرتے ہوئے فرمایا، تو کہنے لگے، اے ہمارے رب، ہماری منازل سفر کے درمیان فاصلے پیدا کر دے، اور انہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا تو ہم نے انہیں عبرت کے فسانے بنا دیا، اور ہم نے انہیں ٹکڑے ٹکڑے کر کے منتشر کر دیا۔ بے شک اس میں بہت صابر نہایت شکر گزار شخص کے لیے نشانیاں۔ حضرت مغیرہ بن عامر سے مروی ہے، حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صبر نصف ایمان ہے، شکر نصف ایمان ہے، اور یقین کامل ایمان ہے۔ یقین دونوں کی اصل ہے، ارے دونوں ہی اس کے پھل ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ایمان کے ساتھ شکر کو ملا کر ذکر کیا اور ان دونوں کو رفع عذاب کا باعث قرار دیا۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے فرمایا، فَاذْكُرُونِي أَذْكُرْكُمْ وَاشْكُرُوا لِي وَلَا تَكْفُرُونِ، تو تم مجھے یاد کیا کرو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، میرا شکر ادا کیا کرو، میری ناشکری نہ کیا کرو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے مروی ہے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو کثرت سے قیام فرماتے اور عبادت الہی میں مشغول رہتے۔ کثرت قیام کی وجہ سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک پاؤں سوج جاتے۔ آپ فرماتے، میں نے عرض کیا، یا رسول اللہ، آپ تو اللہ تعالیٰ کے محبوب برگزیدہ بندے ہیں، پھر آپ اتنی مشقت کیوں اٹھاتے ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کہا، میں اللہ تعالیٰ کا شکر گزار بندہ نہ بنوں۔ محترم ناظرین کرام، بیماری کے حالت میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا اور جبکہ مہینے کی حرمت کا پاس رکھنا شفا کی رفتار کو تیز کر دیتا ہے۔ آپ کا ایک آنسو جو اللہ کے سامنے گرتا ہے، وہ آپ کے جسم کی کثافتوں کو دھو ڈالتا ہے۔ یہ مہینہ خود کو روحانی طور پر ریچارج کرنے کا بہترین وقت ہے۔ رجب کا مہینہ وہ مبارک وقت ہے جب زمین آسمان کے درمیان رحمتوں کے ایسے لطیف رابطے قائم ہوتے ہیں جو عام دنوں میں میسر نہیں آتے۔ اس مہینے میں جب آپ سبحان اللہ و بحمدہ کا ورد کرتے ہیں تو کائنات کا ذرہ ذرہ آپ کی اس تسبیح میں شامل ہو جاتا ہے۔ صوفیہ اکرام فرماتے ہیں، انسانی جسم مٹی سے بنا ہے، اس کی شفا بھی ان کلمات میں پوشیدہ ہے جو مٹی کے ذرات کو سکون عطا کرتے ہیں۔ جب ہم بیمار ہوتے ہیں تو ہمارے جسم کا نظام دراصل فطرت سے دور ہو چکا ہوتا ہے۔ رجب کے خاص ایام ہمیں دوبارہ فطرت، اپنے خالق کی طرف لوٹنے کا پیغام دیتے ہیں۔ آپ نے دیکھا ہوگا بعض بیماریاں ایسے ہی ہوتی ہیں جو تمام رپورٹوں میں ظاہر نہیں ہوتے، لیکن انسان اندر سے گل رہا ہوتا ہے، اسے ہم روحانی بیماری یا باطنی کمزوری کہتے ہیں۔ ایسی صورتحال میں رجب کا یہ وظیفہ روح کے لیے کسی مرہم سے کم نہیں ہے۔ جب آپ 7 مرتبہ پوری توجہ سے یہ کلمات پڑھتے ہیں تو آپ کے دل کے گرد ایک ایسا نورانی احسار بن جاتا ہے جو شیطانی وسوسوں، منفی توانیاں آپ سے دور کر دیتا ہے۔ ناظرین، بیماری صرف وائرس یا جراثیم کا نام نہیں بلکہ کبھی کبھی یہ ہماری گناہوں کا بوجھ ہوتی ہے جو جسم پر بیماری کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے۔ رجب استغفار کا مہینہ ہے،
اس لیے اس عمل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی بھی مانگے، کیونکہ جب روح پاک ہوتی ہے جسم خود بخود تندرست ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے رجب کو اپنا مہینہ قرار دیا، اور اللہ کے صفت الشفا یعنی شفا دینے والا جب مالک اپنے مہینے میں بندے کو پکارتے ہوئے دیکھتا ہے تو اسے محروم نہیں رکھتا۔ آپ نے سنا ہوگا جنت کی ایک نہر کا نام بھی رجب ہے، جس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ جو شخص اس مہینے میں روزے رکھتا ہے یا ذکر الہی میں مشغول رہتا ہے، اللہ اسے اس نہر سے سیراب کرے گا۔ تصور کریں، جو رجب آخرت میں ایسی نعمت دے سکتا ہے، کیا دنیا میں آپ کی ایک چھوٹی سی بیماری دور نہیں کر سکتا؟ یقیناً وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اس ویڈیو کے ذریعے میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، مایوسی کفر ہے۔ اگر آپ کو ڈاکٹروں نے کہہ دیا ہے اب کچھ نہیں ہو سکتا، آپ مایوس نہ ہو، بلکہ رجب کے اس مبارک لمحات کو غنیمت جانیں۔ یہ وہ مہینہ ہے جس میں معراج کا واقعہ پیش آیا، جس میں ناممکن کو ممکن بنا دیا گیا۔ جس طرح اپنے محبوب کو پلک جھپکنے میں 7 آسمانوں کی سیر کروا دے، وہ آپ کے جسم کی تکلیف کو ایک لمحے میں خوشی تندرستی میں بدل سکتا ہے۔ بس شرط یہ ہے آپ کا دل پکارے اور زبان پر اللہ کی تسبیح ہو۔ بیماریوں کی حالت میں انسان کا دل نرم ہو جاتا ہے، اور نرم دل سے نکلی والی دعا سیدھے عرش پر جاتی ہے۔ جب آپ اس وظیفے کو ماہ رجب یا کسی بھی مبارک گھڑی میں پڑھیں، یعنی رجب کے دن کسی بھی وقت آپ پڑھیں، تو یہ نہ سوچیں کہ میں صرف کلمات دہرا رہا ہوں، بلکہ یہ محسوس کریں آپ اللہ کی بارگاہ میں دستک دے رہے ہیں۔ لا حول ولا قوت الا باللہ کا مطلب ہی یہ ہے، اے اللہ، میرے پاس نہ بیماری سے بچنے کی کوئی تدبیر ہے اور نہ شفا کی کوئی طاقت، سب کچھ تیرے ہی طرف سے ہے۔ جب بندہ اپنے عاجزی کا اعتراف کر لیتا ہے تو اللہ کی رحمت جوش میں آ جاتی ہے۔ اس ویڈیو کو مقصد آپ کے ایمان کو اس درجے پر لانا ہے، آپ دوا سے زیادہ دعا پر اور ڈاکٹر سے زیادہ اللہ پر بھروسہ کرنے لگے۔ یاد رکھیں، دنیا کی کوئی طاقت اللہ کے حکم کے بغیر آپ کو نفع یا نقصان نہیں پہنچا سکتی۔ رجب کا چاند جب طلوع ہوتا ہے تو اپنے ساتھ شفا کی خوشخبری لے کر آتا ہے۔ جو خوش نصیب اس مہینے میں 7 بار یہ عمل کر لیتا ہے، وہ سارا سال بیماریوں سے محفوظ رہتا ہے۔ یہ کلمات آپ کے خون کی گردش میں اعتدال لاتے ہیں، آپ کے اعصاب کو مضبوط کرتے ہیں، اور آپ کے چہرے پر وہ رونق لاتے ہیں جو قیمتی کریموں سے نہیں آ سکتی۔ محترم عزیزوں، آنے والے لمحات میں ہم آپ کو بتائیں گے صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین اور بزرگان دین نے کس طرح مشکل سے مشکل حالات میں اللہ کے ذکر سے کام لیا۔ لیکن اس سے پہلے یہ جاننا ضروری ہے، رجب کا یہ وظیفہ صرف ایک تسبیح نہیں بلکہ آپ کے ایمان کا امتحان بھی ہے۔ کیا آپ اللہ کی رحمت پر پورا بھروسہ رکھتے ہیں؟ کیا آپ رجب کی عظمت کو پہچانتے ہیں؟ اگر ہاں تو پھر آج ہی سے اس عمل کو آغاز کریں۔ اپنی زندگی میں معجزات ہوتے دیکھیں۔ جب ہم تاریخ اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں معلوم ہوتا ہے اللہ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اکرام رضی اللہ تعالی عنہ جسمانی بیماریوں کا علاج جہاں ادویات سے کرتے تھے، وہیں روحانی کلمات اور اللہ کے ذکر سے بھی شفا پاتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ نے کوئی ایسی بیماری نہیں اتاری جس کی شفا نہ اتاری ہو۔ ایک مرتبہ ایک صحابی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرا جسم درد سے پھٹ رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں چند کلمات سکھائے اور فرمایا، اپنا ہاتھ درد والے جگہ پر رکھ کر یہ پڑھو۔ اللہ کے فضل سے وہ فوراً تندرست ہو گئے۔ صحابہ اکرام کا یہ ایمان تھا، شفا صرف اللہ کے ہاتھ میں ہے، اور کلام الہی میں وہ تاثیر ہے جو مردہ رگوں میں بھی جان ڈال دیتی ہے۔ ہمارے بزرگان دین نے بھی ہمیشہ یہ تعلیم دی ہے، جب تمام
تدبیریاں ناکام ہو جائیں، جب ڈاکٹر جواب دے دیں اور جب بیماریاں لا علاج بن جائے تو اللہ کے در پر دستک دینے چاہیے۔ اولیاء اللہ راتوں کو اٹھ کر اللہ کے حضور گڑ گڑاتے تھے۔ رجب جیسے مبارک مہینوں میں خاص وظیفے کے ذریعے اپنے اور امت کو بیماریوں کا علاج کرتے تھے۔ ان کا تجربہ ہے جو کلمے سچے دل اور کامل یقین کے ساتھ پڑھا جائے وہ پہاڑ جیسے بیماریوں کو بھی ریزہ ریزہ کر دیتا ہے۔ محترم عزیزوں، کسی بھی عمل کی قبولیت کے لیے درود پاک ایک کنجی کی حیثیت رکھتا ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پڑھنا وہ عظیم عبادت ہے جو جیسے اللہ پاک خود بھی فرماتا ہے اور فرشتے بھی درود پڑھنے والے گھر سے بیماریاں دور بھگاتے ہیں، تنگ دستی ختم ہوتی ہے اور چہرے پر نور آتا ہے۔ اس وظیفے میں بھی ہم نے درود پاک کو شامل کیا، کیونکہ جس دعا کے اول آخر میں درود ہو اللہ اسے کبھی رد نہیں فرماتا۔ اب توجہ سے اس وظیفے کو سن لیں جسے آپ نے رجب کے اس مبارک مہینے میں کسی بھی دن کرنا ہے۔ آپ نے رجب کے مہینے میں کسی بھی وقت وضو ہو کر بیٹھ جانا ہے۔ سب سے پہلے 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھیں۔ ایک بار ثواب کی نیت سے میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد 7 بار یہ کلمات نہایت توجہ اور یقین کے ساتھ پڑھیں۔ سب سے اہم چیز اس میں یقین ہے۔ کلمات یہی سبحان اللہ وبحمدہ، سبحان اللہ العظیم، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ یہ کلمات آپ نے 7 مرتبہ پڑھنے ہیں۔ اس کے بعد آپ نے 7 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ کی تلاوت کرنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد آپ نے ایک تسبیح حسبنا اللہ ونعم الوکیل ونعم المولا ونعم النصیر آخر میں دوبارہ 3 مرتبہ درود پاک پڑھ کر اپنے دونوں ہاتھ پر دم کریں اور پورے جسم پر پھیر لیں، یا جہاں آپ کو تکلیف ہے ادھر پھیر لیں۔ یہ وہ کلمات ہیں جن کے بارے میں حدیث میں آتا ہے عرش کے نیچے کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے، 99 بیماریوں کی دوا ہے جس میں سب چھوٹے بیماری غم ہے۔ اگر آپ کینسر، گردوں کی بیماری، دل کی عارضی، بلڈ پریشر، شوگر یا کسی بھی ایسی بیماری مبتلا ہیں جس نے آپ کا جینا مشکل کر دیا ہے تو رجب کے اس مہینے میں یہ 7 بار والا عمل آپ کی تقدیر بدل سکتا ہے۔ یاد رکھیں اللہ پاک کے کلام میں شک کی کوئی گنجائش نہیں ہے۔ اگر آپ پورے یقین کے ساتھ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کو وہ نتائج ملیں گے، دنیا حیران رہ جائے گی۔ اس عمل کو خود بھی کریں اور اپنے بہن بھائیوں اور عزیزوں اقراب کو بھی بتائیں جو بیماری کی وجہ سے ہسپتالوں کے چکر لگا کر تھک چکے ہیں۔ یہ صدقہ جاریہ ہے اور کسی کی زندگی کو بچانا پوری انسانیت کو بچانے کے مترادف ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے وہ رجب کے اس مبارک مہینے کی طفیل تمام بیماریوں کو شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، ہمیں ہر قسم کی ناگہانی آفتوں موضوع بیماریوں سے محفوظ رکھے، آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہے اور آپ چاہتے ہیں ہم اسی طرح کی قیمتی وظائف آپ تک پہنچاتے رہیں تو اس ویڈیو کو لائک کریں، اپنے پیاروں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو کو آپ کو مل سکے۔ کمنٹ میں اللہ تعالیٰ کے 99 نام بابرکت ناموں میں ایک خوبصورت نام بیماری سے شفا کے لیے تحریر فرما دیں۔
یا شافی آپ کا ایک کمنٹ کسی کے حوصلے افزائی کا باعث بن سکتا ہے۔ ناظرین محترم، اپنے دعاؤں میں ہمیں یاد رکھے گا۔ جزاک اللہ خیرن کثیرہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ